وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 9 سے 16 حصہ دوم 25-52 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم آخرت کو جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. بس ہم نے زور کے مہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا. وحملناه على ذات الواح ودسر. اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا. تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. سامعین اکرام، سورہ قمر آیت نمبر 9. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا. فکذبوا عبدنا، پس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا. وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور اسے جھڑک دیا. فدعا ربہ، پھر نوح نے اپنے رب کو پکارا. انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو گیا تو میری مدد کر. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے موسلادھار، پھر کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار پانی سے. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین سے ہم نے چشمے جاری کر دیے
پھر جہاں تک پانی کا چڑھاؤ چڑھنا ٹھہر چکا تھا چڑھ آیا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا. تجری بِأَعْيُنِنَا جزاء لمن کان کفر، جو ہماری عنایت سے چلتی تھی یہ اس کا بدلہ تھا جس کا انکار کیا گیا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس کو ایک نشان بنا کر چھوڑ دیا، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا. سامعین کرام، نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، اور یہ کے بعد دیگر چند اقوام کے حالات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور اس میں دیکھیں نقطہ کیا ہے. نقطہ یہ ہے، دیکھیں ہر واقعے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ایک جملہ فرما رہا ہے تکرار سے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. پھر کوئی ہے کہ سمجھے اسے، سوچے، نصیحت حاصل کرے. دیکھیں اس میں قرآن تو ایک نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، اور قرآن کے نزول کا مقصد نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو الذکر سے بھی یاد کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے آپ کی طرف تو تاکہ آپ وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ قرآن سے ہم نے نصیحت لینا چھوڑ دیا ہے، ایک جو بالکل واضح بات ہے. دیکھیں یہ مختلف واقعات آتے ہیں تو ہم واقعات کے ایک تو اس کو کوریدنے لگتے ہیں، مختلف یعنی اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں قرآن نے ایک واقعہ بیان کر دیا اور اس میں نصیحت ہے. اچھا بہرحال میں اپنے نقطے کی طرف آتا ہوں. لقد یسرنا القرآن للذکر، اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. اس کا مطلب دیکھیں واضح ہے کہ اگر آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے تو ایک واقعہ ہے، اس سے آپ نصیحت لے لیں. باقی تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن سے مسائل کا اخذ کرنا اور اس میں احکامات کی درجہ بندی کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. لیکن قرآن سے نصیحت حاصل اگر کرنا ہے تو ہر انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ بھئی یہ دوزخ ہے اور اس کے یہ مختلف عذابات ہیں، تم یقین کرو کہ ایسا ہی ہوگا اور اس سے بچنے کی کوشش کرو. یہ جنت ہے، اس میں یہ انعامات ہیں فلاں فلاں، اور تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. یعنی یہ موٹی موٹی باتیں. پھر پیغمبر کی تعلیم ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. اب یہ تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے. قوم نوح تھی، اس نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. اب یہ نصیحت کے لیے بڑی آسان بات ہے، سب کچھ سمجھ سکتا ہے. یہ عام ایک نصیحت کی یعنی عام نصیحت کے لیے جو کہ بنیادی نصیحت ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں. ہر پڑھا لکھا یا جاہل شخص اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں یعنی واقعات سے انسان سبق حاصل کرتا ہے دنیا میں بھی. مثال کے طور پہ دیکھیں ایک بچہ ہے، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. میں جب چھوٹا تھا تقریباً میری عمر 6-7 سال کی تھی، اور تو میں ایک کمرے میں اپنے مکان کے ایک کمرے میں بیٹھا، چھوٹا بچہ تھا، تو وہاں بجلی کے پلگ تھے. یہ کوئی بات ہوگی 63 کی تقریباً.
تو پلگ تھے، تو مجھے نہیں معلوم تھا کیا بجلی کیا ہوتی ہے، اس کا کرنٹ کیسا ہوتا ہے. تو میں نے کوئی لوہے کی چیز کو اس کے پلگ کے سوراخ میں داخل کر دیا، تو مجھے جھٹکا لگا بجلی کا، اور اس کے بعد میں نے پھر ایسی حرکت نہیں کی. اب جو بھی تھا وہ پلس تھا یا مائنس تھا، جو بھی تھا، کیونکہ ایک پلس ہوتی ہے وہ تو بڑا جھٹکا ہوتا ہے، جو مائنس ہوتا ہے اس میں تھوڑا کرنٹ ہوتا ہے. تو اب میں نے اس کے بعد، یعنی بچہ تھا میں نے نصیحت لے لی، اس کے بعد وہ کام نہیں کیا کہ اس میں تو بڑا خطرہ ہے. اب قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، لیکن اس سے نصیحت کون لے گا، یہ ایک بات بھی ہے. اور جس کا یقین نہ ہو وہ قرآن سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتا. جس کا آخرت پر یقین نہ ہو اس کے لیے قرآن میں کوئی نصیحت نہیں ہے، کیوں اس کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے. قرآن تو آنے والی زندگی، یعنی زندگی کے نتائج کی بات کرتا ہے، اور وہ نتائج دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. یہ تو آپ کو میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہتا رہتا ہوں کہ جزائے اعمال کا آغاز آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی. اگر آپ نے نیکوکاری کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تم میں سے جو نیکوکار ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اچھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے کہا ہے، دنیا میں بشارت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لہم البشری فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں خوشخبری مل جاتی ہے انسان کو. پھر خوف اور غم سے امن دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء اللہ کی بات آتی ہے تو میں اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ الگ مخلوق ہے. ایسی بات نہیں ہے، میں بتاتا ہوں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے. اچھا، اہبطوا منہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے دوست کون ہیں. اور پہلے میں اپنے الفاظ میں بتا دوں، اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے. یہ ولی اللہ ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی کی روش، ایمان اور تقوی کی روش، یہ دوست ہے اللہ کا. تو اور میں پھر وہ آیت بھی سورہ بقرہ کی پڑھ کے سناؤں گا جو بیان ہوئی ہے قرآن میں. اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم یحزنون. اترو یہاں سے، میں ہدایت دوں گا، جس نے ان ہدایت کا اتباع کیا تو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. من تبع ہدایا، دیکھیں آسان بات ہے. فمن تبع ہدایا، جس نے ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اللہ کے، یہی اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف و غم نہیں ہے. میں اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا رخ سیدھا کر لیتے ہیں اللہ کی طرف، فاستقیموا الیہ واستغفروا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ تم استقامت اختیار کرو اور اس سے معافی مانگو، تو اگر آپ ایسا کر لیتے تو آپ اللہ کے دوست ہیں. آپ کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے. میں تو بھیا اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن کا مضمون بیان کر رہا ہوں. لہم البشری فی الحیات الدنیا. بہرحال ہمارا تو دیکھیں، ایک بات جو میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کے مضامین پر نہ غور کرنے کے لیے تیار ہے، اور غور نہیں کرتا تو یہ یقین بھی اس کا نہیں آتا، اور یہ سب کچھ اس کے لیے قرآن آج ہمارے لیے بے سود ہے، فائدہ مند نہیں ہے. قرآن سے نصیحت، اب یہ دیکھیں، یہ بار بار تکرار سے آ رہا ہے. وَلَقَدْ، آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے سمجھنے کے لیے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے.
اور قرآنی کو تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے بیانات مختلف لوگ اس کے مختلف بیانات کرتے ہیں، مختلف انداز سے اس کی تشریحات کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا راستہ سیدھا کر لیا اور سیدھے کھڑے ہو گئے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، معافی مانگ لی، غلط مقصد زندگی سے، غلط طرز عمل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تابا و آمنا و عمل صالحا، تو آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور آپ کو اپنے صالحین میں شامل فرما لے گا. یہ ساری باتیں دیکھیں میں قرآن کے مطابق کر رہا ہوں. من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس نے بھی اطاعت کی، من یطع اللہ ورسولہ. اب یہ تو نہ اس میں مرد کی کوئی نام لیا اللہ تعالیٰ نے اور نہ عورت کا نام لیا ہے. من یطع اللہ، جس نے بھی اطاعت کی. دیکھیں مرد اور عورت کی تخصیص ہے نہیں، سب انسان ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. عورتیں بعض اوقات مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتی ہیں کہ ہم کچھ کم ہیں، مرد سے کم ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا کم. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، مرد ہو یا عورت، جس نے بھی عمل صالح کیا اس کو وہ اچھے نتائج ملیں گے. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آیت آ رہی ہے بار بار اس پہ آپ غور کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، یعنی ہر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جملہ تکرار سے فرما رہے ہیں، تو آپ اس پہ غور کریں. اصل میں قرآن کو تو ہم نے غیر اہم سمجھ لیا ہے. آج مسلمان کے دل میں قرآن پاک کی کوئی اہمیت ہے نہیں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں. ورنہ آپ دیکھ لیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کے دل میں اللہ کے کلام کی کیا حیثیت ہے؟ نو، صفر. اللہ قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. دیکھیں ہم نے جس چیز کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، ہم نے اس کی طرف توجہ چھوڑ دی ہے. اور ہم دیکھیں مسئلہ کہاں پہ خراب ہوتا ہے کہ آپ جب ظاہر کو حقیقت، ظاہر کے دھوکے میں آ جائیں. اگر ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا، پھر جو باطنی چیزیں ہیں اس میں قرآن ہے، رسول کا اسوہ حسنہ ہے، اس میں آپ کی روح کے مقامات ہیں، پھر آپ کی قبر کی زندگی ہے، حشر ہے، قیامت کا دن ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے غیر اہم ہو جائے گا. میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، تھوڑا سا سوچے اس بات پہ. ہمارے لیے جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں ہمیں پریشانی ہوتی ہے ظاہر میں کوئی چیز کم آ جائے، کھانا پینے میں تنگی آ جائے، اگر پیسے کم ہو جائیں، کرائے کا گھر ہو اور بچوں کی فیسوں کا مسئلہ ہو، اخراجات میں تنگی محسوس ہو رہی ہو، آپ کے لیے وہ چیز بڑی اہم لگتی ہے. بعض اوقات بیوی کا رویہ شوہر کے ساتھ منفی ہو جاتا ہے تو شوہر کے لیے وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات شوہر بیوی کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، تو بیوی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی ہیں، کیونکہ شوہر ہی اس کی کوئی کل کائنات ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے لیے مسئلہ جو ہے پریشانی یا خوشی کا وہ ظاہر ہے. دیکھیں میں نچلی سطح پہ بات کر رہا ہوں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی کتابی ایسی باتیں نہیں کر رہا اور نصیحت کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ اندازہ لگائیں اپنے بارے میں، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ پریشان ہیں، کون سی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں. آپ اگر نہیں بتا رہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے لیے دنیا اور مسائل دنیا ایشوز ہیں. اس نے میرے پیسے کھا لیے، اس نے اس سے پیسے لینے، یہ کرنا ہے،
وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس نے پیسے مار لیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، یہ کیا وہ کیا، یہ سارے مسائل ہمارے. نوعیت پھر بدل جاتی ہے. آج ہمارے عمران خان ہیں، کل تک وزیر اعظم تھے، آج اپوزیشن میں، ان کے مسائل الگ ہیں. اپوزیشن والوں کے اپنے مسائل ہیں، سارا جوڑ توڑ یہ وہ. میں یہی بات کہہ رہا ہوں، ہر ایک اپنے اپنے مسائل رکھتا ہے، اور وہ ہیں مسائل دنیا کے. ختم بات. تو قرآن کی تو کوئی اہمیت ہے نہیں. آج کے مسلمان کے دل میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور قرآن تو نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ نصیحت کے لیے آسان ہے، کوئی سمجھنے والے ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ ربے منزل ہی نہیں. جواب شکوہ. میری رحمت کے تو دروازے کھلے میں ہیں. جب بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. جب میرا بندہ، اے رسول، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو آپ کہہ دیں میں تو قریب ہوں تمہارے. پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اے بندو تمہارا طرز عمل کی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ تم مجھے جواب دو. اللہ کی پکار کیا ہے؟ قرآن. لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ کس کی پکار ہے؟ یہ کون یعنی کون مخاطب کر رہا ہے اور کس کو؟ اللہ مخاطب کر رہا ہے انسان کو. یہ پکار ہے اللہ کی. لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے کہ سمجھے اسے، نصیحت حاصل کرے؟ یہ تو نصیحت کے لیے آسان ہے. ہم قرآن کو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور میں کیا الفاظ کہوں، یہی الفاظ میرے سمجھ میں آ رہے ہیں. بڑی افسوسناک بات. دیکھیں جب مثال کے طور پہ میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں. ایک رئیس ہے، ایک ملٹی بلینر ہے، وہ آپ کو $1 بلین کی آفر کرے کہ بھئی یہ تم لے لو اور میرے نوکر بن جاؤ، اور میں $1 بلین تمہیں ہر مہینے دوں گا. ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. دوسری طرف اسی بندے کو آفر ہو رہی ہے کہ بھئی $10,000 $100 یا $50 میں تمہیں مہینے کے دوں گا، تم میری نوکری کرو. اب مثال کے طور پہ یہ جو ملینر ہے یہ امریکہ میں ہے، اور جو بندہ ہے جو $50 مہینے کے دے گا وہ اس کے سامنے ہے. تو اب یہ پکار جو ہے، یعنی اسے آفر آئی ہے $1 ملین مہینے کی، تو ایک مستند ذریعے سے آئی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو نظر نہیں آ رہا وہ انسان، لیکن وہ ذریعہ مستند ہے. اور ادھر جو ہے وہ آدمی کہہ رہا ہے بھائی $50 لیتے ہو تو لو اور کام شروع کر دو. تو یہ وہ $1 ملین کی آفر ٹھکرا کے $50 پہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے ہماری حالت. یہ ہے. اب اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون. کس کے ذریعے؟ سچے پیغمبر کے ذریعے. الصادق الامین. لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. ان کی زندگی سچ تھی، سچائی تھی، سچے انسان تھے. تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. ہم نے اللہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے، رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے. رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے. ادعو الی اللہ.
ہم نے اب شیطان کے اس میں آ گئے کہ بھئی یہ نقد لے لو اور وہ اس کا تو یقین مت کرو، وہ نظر نہیں آ رہا، اس کو جھوٹا قرار دو. یعنی یہ ہمیں نفس کہہ رہے ہیں. ہم دیکھیں ایک بات خلاصے کے طور پہ میں، ہمیں غلام بننا تھا اللہ کا، ہم غلام بن چکے ہیں نفسانی خواہشات کے، کیونکہ ہمارا وہ اللہ کے وعدوں پر، رسول کی بات پر یقین نہیں ہے. میں معذرت خواہ نہیں ہوں آپ سے، آپ جو بھی سمجھیں اس بات کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں رسول کی بات اور اللہ کی باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے. ہمیں تو شیطان کہتا ہے کہ بھئی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کہتا ہے کنگال ہو جاؤ گے، مت خرچ کرو، یہ کرو وہ کرو، بس میرا کہنا مانو. نفس ہمیں یہی کہتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. تو ہم برائی میں پڑ چکے ہیں. برائی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے آپ اپنی مرضی سے جب زندگی گزارتے ہیں، یہ ٹوٹل برائی ہے. اللہ 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 اللہ. اور قرآن سے تو ہم نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں آج اسی بات پر زور دے رہا ہوں. اللہ فرما رہے بھئی قرآن ہے، اس میں سیدھے سادے واقعات ہیں. نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اللہ کی طرف اور عذاب سے ڈرایا، تو وہ نہیں ڈرے اور جھوٹا سمجھا. وقالوا مجنون وازدجر، یعنی فکذبوا عبدنا، جھٹلایا اور دیوانہ سمجھا. پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں. ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. مجنون کیا ہے کہ وہ، دیکھیں ہم عام زندگی، مجنون ہوائی باتیں کرتا ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی. جو آپ جائیں نا، مجھے تو زیادہ بات کرنی اچھی بھی نہیں لگ رہی اس موضوع پہ، اور اس موضوع پہ میں بات نہیں کروں گا. بہرحال مجنون کی بات کا کوئی بیس نہیں ہوتی. تو یہ پیغمبر جو آخرت کی خبر ہمیں دیتا ہے، ہمیں وہ یعنی سچ معلوم نہیں ہوتی. آج جنت اور دوزخ کو ہم نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے. نہ جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں، نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش ہے. عام طور پہ یہ معاشرہ دیکھ لیں، سارا معاشرہ ہے. دیکھیں ہم من چاہی زندگی گزاریں، اصل جرم یہی ہے. اور اسی چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفسانی سے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ہم تو رکنے والے نہیں ہیں. اگرچہ سچ موجود ہے، سچ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے. نبی اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے. لیکن ہمیں نہ پیغمبر کی بات پہ یقین آتا ہے اور نہ اللہ کی باتوں پر. ہم تو جھٹلا رہے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، یہی جملہ ہمارے لیے بھی فٹ آ رہا ہے. آج ہم نے اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے. تو فرق کیا ہوا؟ مجھے آپ یہ بتائیں. قوم نوح میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ سے بات کی تھی. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ بس ہم نے زور کے مہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔ تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔